جب رون 1977 میں نو کی کشتی دیکھنے گیا تو اسے احساس ہوا کہ اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں لگا جیسے خدا نے اس کے دل پر ایک بوجھ ڈال دیا ہو کہ وہ عبور کی جگہ اور خروج کے مقام کو تلاش کرے۔ اسی وقت اس نے ایک ہوائی جہاز کرائے پر لیا اور اس ہوائی جہاز سے اس نے خلیج عقبہ کے ساحل کے اوپر نیچے پرواز کی طاقت دیکھ سکے کہ کوئی ایسی وادی ہے جو بنی اسرائیل کو پار کروا سکے۔ جب وہ اوپر نیچے پرواز کر رہا تھا تو اس نے ایک بہت بڑا ساحل دیکھا جو نویبا تھا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے گاڑی چلائی اور غوطہ خوری شروع کی۔ اب یہ ایک معجزہ تھا کہ انہیں یہ سب کرنے کی اجازت ملی، کیونکہ خدا نے یہ سب اسی وقت ہونے دیا جب اسرائیل سینا کے علاقے پر قابض تھا۔ اگر یہ علاقہ مصریوں کے کنٹرول میں ہوتا تو وہ یہ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ پہلا معجزہ ہے۔ بعد کے برسوں میں کچھ سال بعد رون نے رینی نوربرگن کو اپنے ساتھ ساحل پر لے جایا تاکہ اسے دکھا سکے، اور رینی نے اس بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور اس نے مسٹر نوربرگن کو بتایا کہ اسے یقین ہے کہ یہ جبل اللیوز ہے۔ تو جب اس نے وہ پرواز کے نقشے دیکھے جو وہ حاصل کر سکا تھا تو اس نے ایک ایسا علاقہ دیکھا جو ایک قدیم آتش فشاں کے کنارے میں گرا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور اس کے اندازے کے مطابق اس نے تقریباً 5000 ایکڑ کے رقبے کا اندازہ لگایا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ علاقہ یقیناً بنی اسرائیل کے کیمپ کے لیے کافی بڑا ہوگا۔ رون نے سعودی عرب میں داخلے کے لیے ویزا کی درخواست دی تھی۔ 4 سال تک اس نے بہت کوشش کی۔ اس نے سفارت خانے کو خط لکھے اور ویزا حاصل کرنا ناممکن تھا۔ تو اس نے اپنے لیے، رونی اور ڈینی کے لیے سرحد پار چکے سے جانے کا انتظام کیا تھا، اور جب انہوں نے یہ کیا تو وہ ایک ٹیکسی لینے میں کامیاب ہو گئے جو انہیں کافی دور تک لے گئی۔ پھر انہیں ایک اور سواری ملی اور وہ سیدھے پہاڑ تک پہنچ گئے، اور یہ بدو تھے جنہوں نے کہا، او جبل موسیٰ یہاں، اور وہ جان گئے کہ وہ صحیح جگہ پر ہے۔ اور جو کچھ رون نے اس پہلی سفر میں دیکھا، اس وقت وہاں کوئی باڑھ نہیں تھی، وہاں کوئی بھی رہتا نہیں تھا، اور وہ حقّتا مقدس علاقے کے اندر گاڑی چلا کر جا سکا۔ وہ بس سیدھے اندر اور ارد گرد گاڑی چلاتے رہے، اور جو کچھ بھی اس نے دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ اسے ایک ایسی چیز نظر آئی جو اس کے خیال میں قربان گاہ لگ رہی تھی۔ اس دن اس نے بہت سی چیزیں دیکھیں، لیکن پھر انہیں وہاں سے جانا پڑا۔ انہیں وہاں سے اور پھر علاقے سے نکال دیا گیا، اور جب وہ واپس سرحد پر پہنچے انہیں لگا سب ٹھیک ہوگا، اور وہ چپکے سے سرحد پار کرنے والے تھے۔ رون کو پتا تھا کہ غیر قانونی طور پر پکڑے جانے پر بس ملک سے نکال دیتے ہیں، پر ایسا نہیں ہوا کیونکہ کسی نے واشنگٹن ڈی سی سفارت خانے میں انہیں اسرائیلی جاسوس بتا کر رپورٹ کر دیا تھا۔ اب میں اس شخص کا نام ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ وہ یہاں اپنی صفائی دینے کے لیے موجود نہیں ہے، اور یہ واقعی غیر متعلقہ ہے کیونکہ آخرکار یہ سب خدا کے جلال کے لیے ہوا، کیونکہ رون کو قومی ٹی وی پر جا کر دنیا کو وہ سب بتانے کا موقع ملا جو اس نے وہاں دیکھا تھا، اور یہاں تک کہ بائبل کی آیات بھی نقل کی۔ اب جب وہ گرفتار ہوئے تو یہ ان کے لیے آسان تجربہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک خاص طور پر جس کا نام اولا تھا، وہ بہت مہربان آدمی تھا۔ وہ ایک جگہ پر تھے جسے ہاگال کہا جاتا ہے، جو اردنی سرحد کے بالکل جنوب میں ساحل پر واقع ایک شہر ہے، اور انہیں کوسٹ گارڈ نے گرفتار کیا تھا اور وہیں رکھا گیا تھا۔
اور جس نوعیت کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اس وجہ سے شروع میں ان کے ساتھ کچھ سختی سے پیش آیا گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کافی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور رون نے تحقیق کی اور معلوم کیا کہ غالباً وہاں پیلا بخار پھیلا ہوا تھا، کیونکہ کئی آدمی مر چکے تھے اور پورا علاقہ مچھروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو رون نے ان سے کہا کہ اسے بہت سا زیتون کا تیل لا کر دیں، اور اس نے نسخے لکھ کر دیے۔ جب اس نے انہیں بتایا کہ وہ اینستھیٹسٹ ہے تو وہ لوگ یہ بات سمجھ نہیں سکے۔ آخر کار اس نے انہیں بتایا کہ وہ نیند کا ڈاکٹر ہے تو وہ یہ بات سمجھ گئے۔ وہ سرجری کے لیے سلتا ہے تو نسخے مان لیے۔ اس نے اینٹی بائیوٹکس دیں اور وہ لے آئے۔ سب نے انہیں لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے سارے مچھر مار دیے، اسے اپنے ٹوائلٹ میں ڈالا، اسے کھڑے پانی میں ڈالا، اور اس کے بعد سے سب لوگ ٹھیک ہونے لگے۔ تو وہ تھے، اسی وجہ سے وہ سعودیوں کی نظر میں اچھے ہو گئے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلا حقیقی معجزہ تھا جس نے ان دونوں اور سعودیوں کی مدد کی۔ اب ایک اور دلچسپ کہانی یہ ہے کہ 3 آدمی، 3 سعودی تفتیش کار رون کے پاس آئے اور اسے سختی سے سوال کرنے لگے، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ موسیٰ لوگوں کو یہاں کیوں لایا ہوگا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اپنا ثبوت دکھاؤ۔ اور انہوں نے اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھایا، صرف رون اور یہ 3 آدمی، اور انہوں نے کہا، ہمیں دکھاؤ کہ تمہارے خیال میں عبور کہاں ہوا تھا۔ اور رون انہیں لے گیا۔ وہ خلیج کے پار دیکھ سکتا تھا، وہ نویبا کو دیکھ سکتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے انہیں نیچے ایک جگہ اترنے کا اشارہ دیا، بالکل اس ساحل پر جو نویبا کے سامنے تھا۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو دوسرا معجزہ ہوا، کیونکہ یہ واقعی ایک معجزہ تھا کہ بالکل جہاں وہ اترے تھے وہاں ساحل پر ایک ستون اب بھی کھڑا تھا جو رون نے چند سال پہلے مصری طرف پایا تھا، اس سے بالکل ملتا تھا۔ صرف مصری طرف والے ستون پر ساری تحریر مٹ چکی تھی جہاں وہ لہروں میں پڑا رہا تھا۔ اور جب ان لوگوں نے اس ستون کو دیکھا اور دیکھا کہ اس پر قدیم تحریر کندہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے رون کو بہت ساکھ ملی اور واقعی ان کی جانیں بچ گئیں۔ یہی میرا یقین ہے۔ اور پھر جب وہ واپس گئے، وہاں تھا، رونی کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ رون جانتا تھا کہ رونی اب ٹوٹنے والا ہے، اور رونی نے کہا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اور رون جانتا تھا کہ انہیں فرار ہونا ہوگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اگلے جمعرات جو بھی دن تھا وہ کریں گے، لیکن اس نے کہا، وہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اولا پہرا دے رہا ہے، اور اگر ہم اولا کی موجودگی میں فرار ہوئے تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ تو رونی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے۔ لیکن وہ جمعرات تھی، اس سے پچھلے دن یعنی بدھ کو، جس دن وہ فرار ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، وہ ان کے پاس آئے اور کہا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تم گھر جا رہے ہو۔ اور اسی وقت انہیں 3 دن کے لیے آرڈنیوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وہ گھر واپس آ گئے۔ وہ سعودی عرب میں کل 75 دن قید رہے اور پھر 3 دن مزید آرڈن میں گزارے۔ رون کوئی دستاویزات گھر نہیں لا سکے، لیکن ان کا یقین تھا کہ اس ستون پر سلیمان مزرام ادوین کا نام لکھا تھا۔ موت۔ جب رون اور لڑکے جیل سے گھر واپس آئے تو رون نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی وہاں نہیں جائیں گے۔ اب وہ ان خطرات سے آگاہ تھے، لیکن 1980 میں اور پھر 1984 کے آخر میں رون کی ملاقات ایک شخص ڈیوڈ فاصل سے ہوئی جو نو کی کشتی دیکھنا چاہتا تھا۔
اور یہ کہانی اس سے اس طرح جوڑتی ہے کہ تقریباً اسی وقت سعودی عرب سے ایک شخص جس کے بارے میں رون کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہزادہ ہے اور شاید کسی نہ کسی طرح بادشاہ سے بھی رشتہ دار ہے، نے رون سے رابطہ کیا اور کہا، میں نے تمہاری کہانی سنی ہے اور جب سے سنی ہے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا، میں بالکل کام نہیں کر سکتا، مجھے یہ پہاڑ دیکھنا ہے۔ اس کا نام سمرن الماتری تھا اور وہ تبوک میں رہتا تھا، اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ تبوک کا شہزادہ ہے۔ مجھے ان تعلقات کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سمرن واقعی نیشویل آیا اور رون سے ملا اور اس نے کہا، تمہیں مجھے اس پہاڑ پر لے جانا ہوگا، میں تمہیں ویزے دلوا کر وہاں لے جاؤں گا، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ رون نے کہا، میرے ساتھ نو کی کشتی دیکھنے چلو، میرے ساتھ، میں وہاں ایک آدمی کو لے جا رہا ہوں، اور یہ مارچ 1985 کے آخر کی بات ہے۔ تو سمرن، جب رون نے ڈیوڈ فاسولڈ کو وہاں لے جایا، نو کی کشتی دیکھنے گیا، اور پہاڑ پر برف پڑی ہوئی تھی جو نو کی کشتی کو ڈھانپے ہوئے تھی، لیکن سمرن کو یقین تھا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے، یہاں کچھ نہ کچھ ہے، اور اس سے سمرن کا اس پر اور بھی زیادہ اعتبار بڑھ گیا۔ تو سمرن نے کہا، تمہیں ضرور آنا ہوگا، میں تمہیں ویزے دلواؤں گا۔ مسٹر فاصل اب بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ڈیوڈ فاصل کو اس کے جادو جیسے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے آلات، اس کے ڈیٹیکشن کے آلات کے ساتھ۔ تو وہ سب وہاں گئے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہ سمرن کے مہمان تھے۔ ان کے پاس کان کنی کے مقاصد کے لیے کچھ کام کرنے کا معاہدہ تھا۔ تو جب وہ وہاں کھدائی کرنے والی ٹیم کے ساتھ تھے تو انہیں واقعی کچھ ملا۔ انہوں نے اس جگہ میں کھدائی کی جسے رون ایک کنواں سمجھتا تھا، اور اس کنویں میں 20 فٹ نیچے انہیں ایک سونے کا کنگن ملا، اور اسی وقت سب کو نظر بند کر دیا گیا۔ پھر سے جب وہ وہاں تھے تو انہیں بہت سی چیزیں ملے کیونکہ انہیں اس علاقے میں آزادانہ گھومنے کی اجازت تھی، اور رون کو ایک سفید سنگ مرمر کا ٹکڑا ملا جس پر اس کے خیال میں قدیم عبرانی زبان لکھی ہوئی تھی، اور اس نے اسے چھپا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ کسی کو دکھایا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا، اور ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ کوئی اسے ڈھونڈ سکے، کیونکہ خیر وہاں کچھ بھی تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن وہ اب بھی وہیں کہیں موجود ہے۔ میرا یقین ہے کہ جب انہیں نظر بند کیا گیا تو انہوں نے ریاض سے ایک ماہر آثار قدیمہ کو بلایا جو ان سے سماران کے کمپلیکس میں ملا، اور انہوں نے ڈیوڈ فاصل کی ویڈیو ٹیپس دیکھیں جن میں سنہری بچھڑے کی قربان گاہ پر بچھڑے اور مختلف چیزیں دکھائی گئی تھیں، اور یہی وہ ماہر آثار قدیمہ تھا جس نے کہا کہ یہ چیزیں سعودی عرب میں کہیں اور نہیں ملتیں صرف یہاں پائی جاتی ہیں۔ اور جب اس نے خود یہ شواہد دیکھے تبھی پورے علاقے کو باڑ لگا کر آثار قدیمہ کے کنٹرول میں دے دیا گیا، اور سب کچھ ان سے ضبط کرنے کے بعد سب کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ کئی سالوں تک رون بے حد کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح تصویریں حاصل کر لے، لیکن سب بے سود رہا۔ یہ اسی کی دہائی کے آخر کی بات ہے جب ہم نے ایک مضمون پڑھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مسٹر کورنیوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کنواں سینا دریافت کر لیا ہے، اور شروع میں ہم بہت پرجوش تھے، لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہ تو ان کے پاس اور نہ ہی ان کے ساتھی مسٹر ولیمز کے پاس کسی کے ساتھ تصویریں شیئر کرنے کا کوئی ارادہ تھا، اور ان دونوں کی اپنی ایک الگ کہانی تھی کہ وہاں کیا ہوا تھا، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ پہاڑ کیسے تلاش کیا،
کیونکہ یہ پہاڑ ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ واقعی آسان نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اب ساحل پر ریت کا ایک ذرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو میں ان کی کتاب کے آغاز سے پڑھوں گا۔ پیش لفظ میں جو ڈیوڈ فیسل نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ الیری کو کوشش کرنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ کنواں سینا میں چپکے سے داخل ہونے کی بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، نہیں، میں ساتھ جاتا۔ اس نے کہا، بالکل نہیں، لیکن میں اسے نقشہ دے دیتا۔ اس نے اسے رون کی پوری کہانی بتا دی تھی۔ بعد کی کتابوں میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جہاں وہ خود کو ڈاکٹر بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور رون کے پاس بس یہی تھا کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، اور وہ بار بار سمرون سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ سمرون نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تصویریں اور ویڈیوز حاصل کر کے ہمیں دے سکتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا، جتنے ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور پھر آخرکار ایک وقت آیا جب ہم نویبا گئے۔ یہ جنوری 1992 کی بات ہے، جب ہم نویبا میں تھے۔ میں اپنے ساتھ سعودی عرب ایک نقشہ لے آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر میری اور رون کی بات ہوئی ہو۔ میر پاس اس کی ٹین تھن افیکس ایسی مین ٹیچے، تو وہ میر پرس مین تھن، اور ہم نویبا میں باہر تھے۔ اور سماران کو انگریزی آتی ہے، لیکن اس کی بیویوں کو نہیں آتی۔ تو ہمارے ساتھ احمد سمیع تھا، جو نویبا میں ہمارے ہوٹل کے ڈیسک پر کام کرتا تھا۔ وہ ہمارے لیے فون کرنے کی کوشش کرتا اور پھر بیویوں کو ترجمہ کر کے بتاتا کیونکہ وہ انگریزی نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ سماران کبھی وہاں نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار جب احمد سمیع کو اندازہ ہوا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، تو اس نے کہا، مجھے اس بارے میں بتا، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اور ہم اسے بس سمیع کہتے تھے۔ اور رون نے اسے سمجھایا کہ سعودی عرب میں کنواں سینا ہے، اور پھر اس نے اسے اپنی دوسری دریافتوں کے بارے میں بتایا، جیسے نوح کی کشتی اور ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اور احمد سمیع کے ذہن میں ایک زبردست خیال آیا۔ اس نے کہا، میں یہ تمہارے لیے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ایک بار حج ویزے پر سعودی عرب جانے کی اجازت ہے۔ در حقیقت ہمیں جانا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں خود کبھی نہیں گیا۔ تو معاملہ یہ طے ہوا کہ ہم نے اسے وہاں جانے کے لیے کچھ پیسے دیے تاکہ وہ ٹکٹ خرید سکے۔ ہم نے اسے ایک کیمرہ دیا اور رون نے اسے وہاں جانے کے لیے مزید $500 بھی دیے۔ اب جب ہم گھر پہنچے تو ہمیں احمد سمیع کا فون آیا، جو کہہ رہا تھا کہ مجھے مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ توقع سے مہنگا نکلا۔ میں ہی گھر کا کنجوس ہوں۔ رون اسے مزید پیسے دینا چاہتا تھا، تو میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو میں بینک گیا۔ میں نے وہ وائر ٹرانسفر کیا جیسا کہ سمیع نے ہمیں ہدایت دی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ مزید $1500 تھے۔ مجھے بالکل یاد نہیں، لیکن میں بار بار رون سے کہہ رہی تھی کہ ہم بس پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ مجھے بینک سے فون آیا کہ وائر ٹرانسفر نہیں ہو سکا کیونکہ ایک نمبر غائب تھا، ایک وائر نمبر نہیں تھا، اور مجھے وہ لینا تھا۔ تو رون نے کہا کہ احمد سمیع کو فون کرو۔ میں نے اسے فون کیا، وہ نمبر لے لیا، اور اگلی صبح بینک کو دوبارہ فون کیا اور بتایا کہ میں وہ وائر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ رہا نمبر۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ ہم فون پر بینک وائر ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ تو میں بینک گئی اور انہیں ساری معلومات دے دی۔ اور جب میں گھر پہنچی تو ہمیں فون آیا کہ وہ وائر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا وائر سسٹم دوپہر کے وقت بند تھا، اور یہ اگلی صبح ہی ہو سکے گا۔
پھر اس کے فوراً بعد جو ہوا وہ ایک معجزہ تھا۔ رون کو ایک لڑکی کی طرف سے فون آیا جس نے کہا کہ اسے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے، لیکن اس کے بھائی نے اسے فون کر کے کہا کہ اس آدمی کا نام رون وائٹ ہے، اسے تلاش کرو اور میرا نمبر دو اور کہو کہ مجھے فون کرے۔ اور جب میں نے رون کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ فون پر بات کرتے ہوئے بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی مر گیا ہے یا کیا ہوا ہے، اور اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اور اس نے فوراً سعودی عرب میں اس نمبر پر فون کیا، اور اس فون کا جواب ایک آدمی نے دیا جس کا نام جم کالڈویل تھا۔ کالڈویل ایک خاندان تھا جو سعودی عرب میں ریاض کے قریب رہتا اور کام کرتا تھا۔ وہ آرامکو کے لیے کام کرتا تھا اور اس لیے انہیں ہر کچھ عرصے بعد ملک سے باہر جانا پڑتا تھا تاکہ امریکہ کے ساتھ اپنی ٹیکس کی حیثیت برقرار رکھ سکیں۔ تو جب انہیں بادشاہت چھوڑنے کے لیے سفر کرنا پڑا، وہ مصر آ گئے۔ وہ خاص طور پر سینا کے علاقے میں سینٹ کیتھرین یا سینٹ کاترینا کی زیارت کے لیے جانا چاہتے تھے۔ یہ بظاہر اصلی کنواں سینا ہے، لیکن یہ روایتی مقام ہے۔ اس جگہ کا تعین قسطنطین کی والدہ کے خوابوں اور تصوف کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اسی طرح اس جگہ کا تعین ہوا تھا۔ تو بہرحال وہ وہاں گئے اور بہت زیادہ مایوس ہو کر واپس آئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اصل جگہ نہیں دیکھی۔ اور جب وہ لوگ نویبا سے روانہ ہوئے تھے تو وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے جس میں ہم بھی ٹھہرے تھے، اور وہاں کے سیمی کو معلوم تھا کہ وہ سعودی عرب میں رہتے۔ تو جب وہ لوگ اپنے سفر کے بعد دوسری بار واپس آئے، جو کہ ہمارے جانے کے فوراً بعد تھا، تو وہ سیمی بہت پرجوش تھا۔ اس نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ وہ کیا کرے گا، کس طرح فوٹیج حاصل کرے گا، اور جب رون وائٹ واپس آئیں گے تو ان سے بڑی رقم کیسے وصول کرے گا۔ اور سیمی نے اس سے کہا تمہیں یہ کام میرے لیے کرنا ہوگا، اور وہ جم اور اس کی بیوی پینی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے لیے یہ تصاویر بنائے اور پھر انہیں اس کے بھائی کو سعودی عرب میں دے دیں جو بعد میں اسے دے دے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ کالڈویلز کافی فکر مند تھے، پتہ نہیں وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور ویڈیو کی آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے میں خود ہی سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہنچنے پر احمد سامی نے انہیں ایک شخص کی کہانی سنائی جس کا تعلق کشتی اور کنواں سینا سے تھا، اور انہیں یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آخر کار جم نے کہا کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ نو کی کشتی کے بارے میں ہے، اور جم نے کہا کہ اس کے دماغ میں ایک دم کچھ کلک ہوا کہ اس کی بہن نے پچھلے سال اسے ایک ویڈیو ٹیپ بھیجی تھی جس میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ اس نے نو کی کشتی ڈھونڈ لی ہے، اور وہ آدمی رون وائٹ تھا۔ اور جم نے کہا کہ وہ کیا کرتا، وہ یہ ٹیپیں لے لیتا۔ وہ 8 ملی میٹر کی ٹیپوں پر آتی تھیں کیونکہ وہ چھوٹی ہوتی تھیں، اور وہ انہیں VHS ٹیپ پر منتقل کر لیتا تھا، پھر 8 ملی میٹر کی ٹیپیں دوبارہ استعمال کر لیتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب میں ٹیپیں حاصل کرنا کچھ مشکل ہی ہوگا۔ تو اس کی بیوی اور 2 بچے ٹیکس کی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے اپنے معمولی غیر ملکی دورے پر تھے، جو وقتاً فوقتاً ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ ابھی سینٹ کیتھرین گئے تھے اور بہت مایوس ہوئے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہی اصل کنواں سینا ہے، اور وہ واقعی اسے دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں دیکھ سکے۔ تو جب وہ واپس آئے تو وہ دعا کر رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، اور اصل کنواں سینا دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے۔ اور ان کی کہانی میں اور بھی کچھ ہے جو وہ خود بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور احمد سمیع نے اسے یہ کہانی سنائی
تو جم نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس نے کہا، میں اس سفر پر اپنے ساتھ 10 ٹیپیں لایا تھا استعمال کے لیے، میں 9 استعمال کر چکا ہوں، باقی ایک کا سوچ رہا ہوں۔ اس نے وہ ویڈیو ریکارڈر میں چلا کر احمد سمیع کو دکھائی۔ احمد بولا، یہی وہ آدمی ہے۔ اس نے وہ ٹیپ استعمال نہیں کی تھی جس میں ران تھا، اور وہ سب بہت، میرا مطلب ہے یہ ایک معجزہ تھا، یہ وہیں ایک معجزہ تھا۔ اور ہم نے احمد سمیع کے پاس ایک نقشہ چھوڑا تھا اور ران نے مجھ سے کہا کہ اس پر ایک گائے بنا دوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ پہاڑ بناؤں جس کے درمیان ایک درخت اور 2 چٹانیں ہوں، اور کچھ اور چیزیں بھی، مجھے سب کچھ یاد نہیں، لیکن جم اور پینی وہیں گئے جب وہ نویبا سے نکلے، اپنی گاڑی لی اور واپسی پر وہ کنواں سینا گئے اور انہوں نے یہ سب تصویریں بنائیں۔ اور جب انہوں نے یہ حاصل کی تو انہوں نے ران کو فون کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہوں۔ چند ہفتے بعد ران بحرین گیا اور وہاں ان سے ملا، کیونکہ اب بحرین آزادانہ جا سکتے ہیں لیکن سعودی نہیں جا سکتے، اور ان کے لیے وہاں آنا بہت جلدی اور آسان تھا۔ تو انہوں نے ہمیں نہ صرف ویڈیو کی نقول دے بلکہ اپنی ساری تصویریں بھی دیں، یہاں تک کہ نٹوز بھی دے دیے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ وہ کریں گے۔ رون 1-2 بار وہاں گیا۔ ان کا ایک میکسیکن ریستوراں تھا جہاں وہ فون پر کوڈ میں بات کرتے تھے کیونکہ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ جو تصاویر اور ویڈیوز لائے، مجھے یقین ہے کہ رون اس کام کے دوران سب سے زیادہ خوش تبھی نظر آیا تھا، کیونکہ اتنے عرصے سے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ رون نے یہ سب شہرت دولت اس طرح کی کسی چیز کے لیے نہیں کیا تھا۔ رون صرف یہ چاہتا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ خدا نے ان کے لیے کیا محفوظ رکھا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت 90 کی دہائی کے شروع میں جو سامان لوگوں کے پاس تھا، اس کے ساتھ کوئی اور اس سے بہتر تصویریں اور ویڈیوز بنا سکتا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس سے بہتر کام کر سکتا تھا جو انہوں نے کیا، اور میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا جو انہوں نے کیا۔ میں ہمیشہ اس کی تعریف کروں گا کہ اس نے کیا کیا، کیونکہ ویویک نے رون کو بات کرتے ہوئے سنا، میرے خیال میں ناروے سویڈن میں، اور اس نے تصاویر اور سب کچھ حاصل کرنے کے قابل ہونے سے پہلے یہ سنا، اور وہ جا کر رون کی کچھ تصاویر لینے میں مدد کرنا چاہتی تھی۔ تو وہ لڑکی، وہ اکیلی تھی اور اسے ایک ہسپتال اور بک کرنے کی نوکری مل گئی، اور مجھے نہیں معلوم اس نے یہ کیسے کیا، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ پہاڑ پر لے جانے کے لیے تیار کر لیا، اور اس نے یہ ساری تصاویر اور ویڈیوز بنائے اور سیدھا رون کو دے دیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک نوجوان تھا جو اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس کا نام ٹوبی تھا، اور وہ ٹوبی کے ساتھ پہاڑ پر گئی تھی اور اس نے فلم کے بہت سے رولز کی سلائیڈز بنائی تھیں۔ اور جب ٹوبی اور باقی لوگ واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ٹوبی کی بہن امریکہ میں ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی ہے، اور ٹوبی کو واپس امریکہ جانا پڑا، تو اوکا نے ٹوبی کو یہ سارے فلم کے رولز دے دیے۔ اور جب ٹوبی امریکہ واپس پہنچا تو ہم نے انتظام کیا اور میں اپنی ماں کو لے کر گیا، ہم دونوں کینٹکی گئے اور اس سے ملے، اس نے ہمیں ساری فلم اور سب کچھ دے دیا، اور وہ شاندار تھے۔ وہ پہلی تصویریں تھیں جو ہم نے مقدس علاقے میں موسیٰ کی قربان گاہ کے قریب دیکھی تھیں۔ ویویک حیرت انگیز تھا، وہ غوطہ لگانے چلا گیا۔ اسے کچھ حیرت انگیز فوٹیج ملی جب وہ غوطہ خوری کر رہی تھی جو رت کے پرزے لگ رہے تھے۔
اس نے کہا کہ اس نے انہیں اس وقت دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا کرتی؟ وہ صرف فلم کرتی۔ رون نے اس سے قاہرہ میں ملاقات کی تھی اور اس سے پانی کے اندر کیمرہ لیا تھا، تو وہ بس غوطہ خوری کر رہی تھی اور فلم بنا رہی تھی، اور اس نے شاندار کام کیا۔ اور ہمارے پاس جو کچھ اوکا نے دیا، اس نے سب کچھ ہمیں دے دیا اور کسی چیز کا کریڈٹ نہیں چاہا۔ وہ بھی اسی دل کی مالک تھی، آج بھی ہے جیسا رون تھا۔ اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں۔ ہمارے پاس سویڈن سے روری نامی ایک آدمی ملنے آئے۔ ہم اس سے ملے اور اس نے ہمیں اپنے دوست لیونارڈ کے بارے میں بتایا، اور لیونارڈ ان دریافتوں میں بہت دلچسپی رکھتا تھا اور وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھا۔ وہ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں جینیٹکس کا ماہر تھا، یعنی اسٹاک ہوم میں۔ تو لیونارڈ کئی بار ہم سے ملنے آیا اور اس نے رون کے ساتھ ایک معاہدہ تیار کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان سب دریافتوں پر رون کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھے۔ رون اس کتاب کا شریک مصنف ہونے والا تھا، اور لیونارڈ آیا، یہاں تک کہ جب رون بیمار اور موت کے قریب تھا تب بھی وہ اس سے ملنے آیا، لیکن وہ کبھی کتاب لکھ نہ سکے۔ تو جب رون کا انتقال ہو گیا، لیونارڈ مجھ سے ملنے آیا۔ میرا خیال ہے یہ اکتوبر 99 کی بات ہے۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ وہ کتاب لکھنا چاہتا ہے اور لکھے گا۔ اسے اپنی ساکھ کی وجہ سے کوڈ پر واحد مصنف ہونا ضروری تھا۔ رون کے غم میں ڈوبے ہونے پر اس نے ایک عجیب سا 2 حصوں والا معاہدہ تیار کیا۔ ایک حصہ کتاب لکھنے اور دوسرا تصویریں استعمال کرنے کا معاہدہ تھا۔ تو میں نے اسے اپنی ساری تحقیق دے دی۔ ہم نیچے گئے جہاں ساری کتابیں رکھی تھیں اور میں نے اسے ساری تحقیق دے دی۔ پھر وہ سویڈن واپس چلا گیا اور اس نے کتاب لکھ لی۔ اس نے مجھے 2 یا 3 مختلف مسودے بھیجے کیونکہ میرے پاس انکار کا حق تھا۔ مجھے اسے چیک کرنے اور سب کچھ دیکھنے کا حق تھا، اور یہ ایک بہترین کتاب تھی اور یہ ساری رون کے کام کے بارے میں تھی۔ لیکن وہاں صرف ایک جگہ جہاں اس نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا جس میں کہا گیا تھا، یہ رون وائٹ کی تحقیق اور دریافتوں اور فیلڈ ورک پر مبنی ہے، اور بہرحال رون اسے 1-2 بار غوطہ خوری میں لے گیا تھا اور اسے سب کچھ دکھایا تھا۔ اور کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد میں نے لیونارڈ سے مزید کچھ نہیں سنا، حالانکہ مجھے 50% آمدنی حاصل کرنی تھی۔ تو کسی بھی طرح وہ یہ سب لکھنے کے لیے ایک مصنف کے طور پر کافی مشہور ہوئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لیونارڈ مولر کی تحقیق تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ خدا کا کام تھا جو رون وائٹ کے ذریعے ہوا۔ اور لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ چاہے آپ کے پاس کتنی بھی ڈگریاں ہوں، چاہے آپ کتنے بھی ذہین ہوں، خدا کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا مطلب ہے، آپ انسان کو متاثر کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ خدا کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اور بس رون نے باتوں کے دوران مجھ سے کہا تھا، جب میں چلا جاؤں گا۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم اسے ہسپتال لے جا رہے تھے جہاں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے کہا، میرے جانے کے بعد ہر کوئی اپنی جگہ بنانے کی دوڑ میں لگ جائے گا۔ میں تھا، میرا ذہن کہیں اور تھا اور میں مطلب نہیں سمجھا، پر اس کی بات کبھی نہیں بولا۔ اس لیے کہانی سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے بہت شاندار کام کیے ہیں،